أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله تعالى في مقام آخر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وقال الله تعالى في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت. تعلیم تو انسان مدارس سے، دارالعلوموں سے، سکولوں کالجوں سے پا لیتا ہے، لیکن تربیت اس کو ان جگہوں سے نہیں ملتی. اس کے لیے اسے بعض ایسے اشخاص کی خدمت میں رہنا پڑتا ہے جو انسانوں کو انسان بنانے کا کام کرتے ہوں. انسان کا دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا یہ بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتا پاتا ہے. تو یہ کام انبیاء کرام کے ذمہ تھا. وہ دنیا میں انسانوں کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے، اور جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو یہ کام ان کے ورثاء جو علماء صلحاء تھے ان کو دے دیا گیا. قیامت تک ایسے حضرات نور نسبت کو دل میں لیے ہوئے یہ تربیت کا کام کرتے رہیں گے. یہ لوگ دیکھنے میں ایک فرد نظر آئیں گے مگر اللہ کے نزدیک ایک جماعت سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم تو ایک امت تھا. قرآن مجید کی کتنی وزنی دلیل ہے کہ دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر اللہ کے ہاں امت سے بھی زیادہ وزن رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ تربیتی مجالس چند دنوں سے منعقد ہو رہی ہیں. اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہر بات کو دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، عمل کے جذبے، عمل کی نیت سے سننے کی کوشش کریں. ہر بات کو پلے باندھا کریں، بلکہ اس کو آپ اگر محفوظ کر سکیں کاغذ پر تو اور زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں مدارس کی طالبات فاضلات جب کوئی بھی بیان سنتی ہیں تو ان کو اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے کاغذ پر قلم بند کریں. چنانچہ کتنی ایسی جوان بچیاں ہوتی ہیں جو ایک ایک لفظ کو اپنے کاغذ پر کاپی پر لکھتی ہیں اور بعد میں اس کو پڑھ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو آپ بھی فقط سننے پر ہی اکتفا نہ کیا کریں، اپنی ڈائری بنائیں، جو سنیں نوٹس بنائیں. پڑھی لکھی بچیاں عورتیں موجود ہیں، اس کو علمی ذخیرہ سمجھیں. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ باتیں آپ کو کہنے والا کوئی مل جائے گا. کچھ باتیں اللہ تعالیٰ موقع کے مناسب ایسی کہوا دیتے ہیں کہ جو دل پر جا کر لگتی ہیں، اور انسان بعد میں کبھی ان کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کی وہ کیفیت پھر تازہ ہو جاتی ہے. آج کے عنوان میں زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال، اس کے متعلق چند باتیں کہی جائیں گی. اللہ رب العزت کے ہاں مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ غور کیجیے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کوئی ورزش تو نہیں کرنی پڑتی، یا اس کو کوئی بھاگی دوڑی تو نہیں کرنی پڑتی،
وقت اپنی زبان سے وہ چند الفاظ کلمہ کے ادا کرتا ہے، پہلے کافر تھا اب مسلمان بن گیا، پہلے اللہ کا دشمن تھا اب اللہ کے دوستوں میں شمار ہو گیا، اس کے اگر 100 سال کے بھی گناہ ہوں گے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے الفاظ نکلنے پر اس کی زندگی کا رخ بالکل ہی بدل گیا، پہلے شیطان کا بندہ تھا اب رحمان کا بندہ بن گیا۔ تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی قدر و قیمت ہے۔ جب کسی مرد عورت کا نکاح ہوتا ہے تو اس نکاح کے وقت جب مرد قبول کرتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے فقط اتنے ہی الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، یا اتنا کہہ دے کہ میں نے اسے قبول کیا۔ اب اتنے چند لفظ کہنے پر وہ لڑکی جو اس کے لیے غیر محرم تھی، جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے کبیرہ گناہ تھا، جس سے بات چیت کرنی اس کے لیے حرام تھی، وہ لڑکی اتنے الفاظ کہنے کے بعد اس کے لیے محرم ہی نہیں بنی، شریک حیات بھی بن گئی۔ اب یہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ تو سوچئے نکاح کے وقت فقط چند الفاظ کے بولنے پر دو انسانوں میں کتنی جدائیاں تھیں، اب وہ اتنا قریب ہو گئے کہ کہنے تو قسم دو ہیں مگر ان دونوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں، خوشی اور غمی کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ چند الفاظ نے اس لڑکے اور لڑکی کے درمیان کے فاصلوں کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی مرد کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو 3 الفاظ زبان سے نکلنے پر وہ عورت جو اس کی شریک حیات تھی، اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کے دکھ درد کی ساتھی تھی، لیکن 3 لفظ کے بولنے پر وہ اس کے لیے پھر اجنبیہ بن گئی، وہ پھر اس کے لیے نامحرم بن گئی۔ تو نکاح اور طلاق کے چند الفاظ سے انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ شرعی نقطۂ نظر سے اس سے اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ رب العزت کے ہاں کتنا وزن رکھتے ہیں، کتنا اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم ہیں کہ زبان سے الفاظ نکالے چلے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، دوسرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے، ہم اللہ کی مخلوق کے دل تو نہیں جلا رہے، ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے کلمات تو نہیں ڈھک رہے کہ جو کلمات کفر کہلاتے ہیں۔ اس لیے تربیتی مجالس میں زبان کے صحیح استعمال پر مستقل محنت کروائی جاتی ہے۔ الحمدللہ اس عاجز نے اپنے مشائخ کی جو ہے صحبت میں زندگی کے 22 سال گزارے، اس کے بعد اس عاجز کو اجازت و خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن اس وقت کو جب بیٹھ ہوئے تھے آج 35 سال تقریباً گزر چکے۔ اس 35 سال میں مشائخ نے یہ محنت کروائی کہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ اب بتائیے کہ جب خانقاہوں میں 35 سال محنت کروائی جاتی ہے، ہر بات پر اپنے کان متوجہ ہوتے ہیں کہ میری زبان سے کوئی بات خلاف واقع تو نہیں گزر رہا، جھوٹ تو نہیں نکل رہا، تو پھر انسان کی زندگی میں کس قدر سچ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس زبان سے نکلی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتے جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء
عسى ان يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، تم اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. تم ان کو برے ناموں سے نہ پکارو، اپنی زبان سے تم بری بات نہ نکالو، کہ ایمان لانے کے بعد زبان سے بری بات نکالنا اللہ کے نزدیک بہت برا ہے. گویا ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زبان کو سوچ سمجھ کر ہم استعمال کیا کریں. چنانچہ علماء نے لکھا ہے زبان کے بارے میں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کی جسامت تو چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے ہونے والے جرم بہت بڑے ہوا کرتے ہیں. تو زبان دیکھنے میں جتنی چھوٹی، اس سے ہونے والی باتیں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. چنانچہ انسان زبان سے غیبت کرتا ہے، اور غیبت اتنا بڑا جرم کہ حدیث میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ بری بات ہے. جھوٹ نکلتا ہے، اور اتنا انسان جھوٹ بولتا ہے کہ بتا اوقات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم جھوٹوں کے دفتر میں اس بندے کا نام لکھ دو. چغلخوری انسان زبان سے ہی کرتا ہے، دوسروں پر بہتان تراشی زبان ہی سے کی جاتی ہے، دوسروں کو بات بات میں تان دینا، گلی کٹی سنانا، دوسروں کے دل کو ایذا پہنچانا، دل آزاری جسے کہتے ہیں، یہ سب زبان ہی سے کی جاتی ہے. اس لیے یاد رکھنا، دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے. تو جب ہم کسی بندے کا دل جلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے انبار لگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے زبان کو انسان صحیح طرح استعمال کرے. شریعت نے اس کی اہمیت بتلائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان مجھے جسم کے دو اعضاء کو صحیح استعمال کرنے کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، وہ عضو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے جسے زبان کہتے ہیں، اور وہ عضو جو انسان کی دو رانوں کے درمیان ہے، انسان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء. تو جو انسان اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دے دے، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے جنت میں داخل ہونے کی. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کے غلط استعمال اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں اعضاء کی ڈبل پروٹیکشن کی ہے. آپ اگر غور کریں تو انسان کی زبان دو چیزوں میں اس کے اوپر دو کور دیے گئے. ایک تو اس کے گرد دانتوں کا حصار بنایا گیا اور ایک اس کے گرد ہونٹوں کا حصار بنایا گیا. زبان دو چیزوں میں بند رہتی ہے، ہونٹ کھلتے ہیں، دانت کھلتے ہیں، تب زبان چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کیوں دی؟ اس لیے کہ اس سے نقصان بہت زیادہ ہو سکتا تھا. اس لیے پروردگار عالم نے اس کے گرد ڈبل کور دے دیا کہ بندے تو اس کو چلانے سے پہلے انجام کو سامنے رکھ لینا. اسی طرح انسان اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو اگر غور کرے تو وہ بھی دو کپڑوں کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں. عام طور پر جسم کے باقی اعضاء پر کپڑے کی ایک طرح ہوتی ہے، لیکن انسان کی شرمگاہ پر کپڑے کی دو تہیں، ایک زیر جامہ اور اوپر قمیص. تو قمیص اور نیچے پاجامہ وغیرہ، شلوار وغیرہ،
گویا انسان کے پوشیدہ اعضاء پر کپڑے کی 2 تہیں کیوں ڈلوائی گئی کہ ان تہوں کو ہٹانے سے پہلے ذرا انجام کو یاد رکھ لینا کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کو ہمیں استعمال کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کئی مرتبہ کھینچتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو نصیب ہے وہ انسان جن کی خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور جن کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو، یعنی انسان خاموش رہے تو اللہ کی یاد میں لگا ہو، اور اگر بات بھی کرے تو نیکی کی بات کرے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، وعظ و نصیحت کیا کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی، سونے کی گلیوں سے بھی زیادہ پیاری، فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموشی بھی بعض اوقات بہترین جواب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خامن نے کوئی بات کی تو بیوی کو آگے سے بولنا لازمی ہے، یا بیوی نے بات کی تو خامن کے لیے آگے سے جواب دینا فرض ہے، نہیں۔ کئی مرتبہ مخاطب کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہوتی ہے۔ تو ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ خاموش رہنے سے بھی انسان کا پیغام دوسرے کو پہنچ جاتا ہے۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا درد ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو خاموش رہنا تدبر کی علامت ہوتی ہے، عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، انسان کے سمجھدار ہونے کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت تکر کرتے رہنا یہ انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، زبان کی لفظ پاؤں کی لفظ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاؤں پھسل گیا بندہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو وہ لفظ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے جس انسان پر اس کی زبان حکمران ہو تو اس بندے کی زندگی اور موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔ ایک نوجوان نے فحش کلامی کی، زبان سے فحش باتیں کہی۔ ایک بزرگ نے اسے کہا، اے نوجوان ہوش کر کہ تو اللہ رب العزت کے نام سے ایسا خط بھیج رہا ہے، یعنی جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور یہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نوجوان ذرا غور کر کہ تو اپنے پروردگار کے نام کس طرح کا خط بھیج رہا ہے۔ تو یہ اصولی بات ہے کہ جو شخص اپنے اقوال میں حیا کو سامنے نہیں رکھتا وہ اپنے افعال میں بھی حیا کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ یحییٰ ابن معاذ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی مانند ہے اور زبان کی مثال چمچہ کی مانند ہے۔ تو ہنڈیا سے تو وہی کچھ نکلتا ہے چمچے میں جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب کسی انسان کی زبان سے گندی باتیں نکلیں، جھوٹ نکلے، غیبت نکلے، بہتان تراشی، الزام تراشی نکلے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں یہی برائیاں بھری پڑی ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مفکرین نے لکھا ہے کہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے جو کبھی جنگ آلود نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پر یہ بات مشاہدے میں آئی، عورتوں کی زبان قابو میں نہیں رہتی، مرد کے ہاتھ قابو میں نہیں رہتے۔ مردوں میں یہ بیماری کہ ذرا ذرا سی بات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ جب اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔ یہ بات پھر عرض کر دوں کہ جب بھی اپنوں سے کوئی قصور ہوتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنا بھی قصور ہوتا ہے۔
اس لیے مرد ذرا ذرا کی بات پر اپنوں پر بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ہاتھ کا اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں. ہاتھ انسان اس وقت اٹھاتا ہے جب وہ ہار مان لیتا ہے کہ میں زبان کے ساتھ سمجھانے سے قاطع ہوں. گویا جس بندے نے یہ شکست تسلیم کر لی کہ میں اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بچوں کو زبان سے سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا، زبان سے سمجھانے میں شکست کھا گیا ہوں، تب وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے. تو ہاتھ کا اٹھانا مردانگی نہیں ہوتی، دیوانگی ہوتی ہے. شریعت نے بہت اخیر پر جا کر ایک بات کہی کہ اگر کوئی آدمی کی بیوی فحش کام کر لے، اور یہ تو بہت ہی کم ہوتا ہے، برائی کر لے، تو اگر وہ اس کو زبان سے سمجھائے پھر بھی باز نہ آئے، تو پھر شریعت نے کہا کہ اب تم ذرا اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگا سکتے ہو تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. تو وہ روز مرہ کی بات نہیں ہے، وہ بہت کم معاملات پیش آتے ہیں. روز مرہ میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پہ انسان غصہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی ہاتھ اٹھا دینا یہ مردوں کی کوتاہی، اور زبان جلدی چلا دینا یہ عورتوں کی کوتاہی. اور کئی گھروں میں نہ عورت کی زبان رکتی ہے نہ مرد کا ہاتھ رکتا ہے. تو یہ لوگ پرسکون زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ تو اس لیے عورتوں سے چونکہ بات ہو رہی ہے، اس لیے عورتوں ہی کے بارے میں بات کی جائے گی. تو عام طور پر عورت کی زبان ایسی تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی. ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عالم کے سامنے بیٹھے تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھے، کہ زبان سے کوئی ادھر ادھر کا لفظ نکل گیا تو وہ شریعت کا فتویٰ اس کو بتا دیں گے. اور اگر حاکم کے سامنے بیٹھو تو اپنی آنکھ کو سنبھال کے بیٹھو. اگر آنکھ ادھر ادھر کر دی تو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا اور نقصان دے سکے گا. اور اہل اللہ کے پاس بیٹھو تو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ یہ لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. بندے کے دل کی کیفیت اور بات اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر منعقد کر دیتے ہیں. اور یہ بھی سچی بات ہے کہ لمبی زبان ہمیشہ زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے. لمبی زبان ہمیشہ زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے. یعنی اس زبان کی وجہ سے بندہ ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، غموں میں گرفتار ہوتا ہے کہ وہ غم پھر اس کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں. تلوار کا وار جسم پر پڑتا ہے جبکہ زبان کا وار دل پر پڑا کرتا ہے. تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان سے لگا ہوا زخم جلدی مندمل نہیں ہوا کرتا، بلکہ جن رشتوں اور ناطوں کو تلوار کو نہیں کاٹ سکتی، زبان ان رشتوں اور ناطوں کو ایک لمحے میں کاٹ کے رکھ دیا کرتی ہے. تو تلوار کا نقصان اتنا نہیں ہوتا جتنا زبان کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بند منہ کے اندر مکھیاں نہیں پڑا کرتی. جب تک انسان کا منہ بند ہے اس کے منہ میں مکھی نہیں پڑ سکتی. مکھی تب پڑے گی جب منہ کھلے گا. تو معلوم ہوا کہ انسان سے غلطی کوتاہی تبھی ہوگی جب زبان کھلے گی. اس لیے ہم اکثر بات سنا کریں اور تھوڑا بولا کریں. سننے کے لیے اللہ نے 2 کان دیے اور بولنے کے لیے اللہ نے 1 زبان دی. تو کسی نے شاعر نے اس کو یوں کہا، کہے ایک جب سن لے انسان 2، کہے ایک جب سن لے انسان 2، خدا نے زبان 1 دی کان 2. کیونکہ کان 2 ہیں اس لیے 2 باتیں سننے کے بعد پھر آپ 1 بات کا جواب دیا کریں. یعنی سنا زیادہ کرے اور بولا کم کرے. بعض اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم زبان سے سچ اور جھوٹ بول کے 10 لوگوں کو راضی اور مطمئن کر لیں گے. سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو سچ ہمیشہ اسے جا کر پکڑ لیا کرتا ہے. تو اس لیے زندگی کی بنیاد سچ پر رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت اللہ نے فرمایا کرتے تھے
کہ تم المرء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ جب تک کوئی بات نہ کرے تب تک تو سب اسے عقل مندی سمجھیں گے. بے وقوفی کا پتہ تو تب چلے گا جب بات کرے گا. تو بے وقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بولتے ہیں تو خود ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے. اس لیے عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف انسان بول کر سوچتا ہے. پہلے زبان سے کچھ کہہ دیا، اب سوچنے لگا کہ ہو میں نے تو یہ بات کیوں کر دی. اس لیے عقل مندوں نے کہا ہے، ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، پہلے تولو پھر بولو. کہ بات کرنے سے پہلے ہم اس بات کو سوچا کریں، جائزہ لیا کریں کہ یہ بات مجھے کہنی بھی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے. تو پہلے تولو پھر بولو، اس لیے کہ موقع پر کہی گئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے. ہمارے علاقے میں ایک خاتون گزری ہے جن کو حاتم تائی کی بہن کہا جاتا تھا، اور اس نام سے وہ بڑی مشہور تھی. نیک اور دیندار مالدار خاوند کی بیوی تھی. ان کا گھر جس بستی میں تھا اس کے قریب سے ہی ایک مین روڈ گزر رہی تھی. اب دیہاتوں کے لوگ اپنی بستیوں سے کئی کئی میل چل کے اس مین روڈ پر آتے اور بسوں کے ذریعے پھر شہروں میں جاتے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ وہ جب پہنچتے تو وقت کا آخری وقت ختم ہو چکا ہوتا، رات گہری ہو چکی ہوتی. اب ان مسافروں کو بس نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بیٹھنا پڑتا. جب انتظار میں بیٹھتے تو کوئی ایسی جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی. کبھی ٹھنڈی زیادہ ہوتی، کبھی گرمی زیادہ ہوتی، کبھی مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہوتے تو بہت تکلیف میں ہوتے. کیونکہ یہ بستی اس سڑک سے بالکل صاف تھی اور یہ اس بستی کی سب سے امیر مرد کی بیوی تھی اور ان سب کا نمبردار اس کا خاوند تھا. اس نے اپنے خاوند کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم مسافروں کے لیے ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا دیں تاکہ وقت بے وقت لوگ اگر آئیں اور ان کو سواری نہ ملے تو وہ یہاں کم از کم ایک کمرے کے اندر تو بیٹھ کر وقت گزار لیں گے. خاوند نے مسافر خانہ بنوا دیا، لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. اب لوگ جب بھی آتے اور اس کمرے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کر لیتے. پھر اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو کچھ پانی پلانے کے لیے، لسی پیش کرنے کے لیے، چائے دینے کے لیے چھوٹا موٹا انتظام ہی کر دوں. چنانچہ اس کو جو جیب خرچ اپنا ملتا تھا اس نے اس جیب خرچ کے ذریعے وہاں پر چائے پانی کا انتظام کر دیا. مسافر اور خوش ہوئے اور اس کو اور زیادہ دعائیں دینے لگے. چنانچہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ بات بہت پسند کی گئی کہ اللہ کی اس نیک بندی نے کتنے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیا. حتیٰ کہ اس کو اور چاہت ہوئی. اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ہم اگر کھانے کے وقت میں ان مسافروں کو کھانا بھی کھلا دیا کریں تو کون سی اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم لگائیں گے. چنانچہ خاوند مان گیا. نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے نیکی کے کام کرواتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو تاج محل بنوائے اور کوئی گلشن آرا کا باغ بنوائے. یہ تو پورے کسی کی باتیں ہیں کہ دنیا کی چیزیں بنوا لی. یہ کیا یادگاریں ہوئی؟ یادگار تو وہ تھی جو زبیدہ خاتون نے چھوڑی کہ جس کی نہر سے لاکھوں انسانوں نے پانی پیا اور ان کی زندگیاں بچی اور اس کے نامے اعمال میں اس کا اجر لکھا گیا. تو نیک بیویاں اپنے خاوندوں سے ہمیشہ نیک کاموں میں خرچ کرواتی ہیں. تو جب اس نے خاوند کو یہ تجویز پیش کی تو وہ مان گیا. چنانچہ مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا. اب جب مسافروں کو وہاں کھانا بھی ملتا، رات ٹھہرنے کا انتظام ہوتا، وہاں پر نگران بھی ہوتا، خادم بھی ہوتا، تو وہ لوگ پھر بغیر کسی ڈر کے خوف کے وہاں آ کر کئی مرتبہ ٹھہر بھی جاتے، رات بھی گزارتے اور اگلے دن وقت لے کر روانہ ہو جاتے. چنانچہ وہاں پر 150 مسافر رہنے لگ گئے. کھانا پکتا، لوگ کھاتے، اس کے لیے دعائیں کرتے. اب کچھ لوگ
ضرورت سے زیادہ خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، جو خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کر رہے ہوتے ہیں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بن کے دوسرے کو جہنم میں دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ایسے بندے بھی تھے، انہوں نے اس کے خاوند سے بات کی کہ یہ تمہاری بیوی تو فضول خرچ ہے، 150 بندوں کا کھانا روز پک رہا ہے، یہ سارے قسم کے لوگ نکھٹو اور نالائق قسم کے لوگ آ کر یہاں پڑے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، تمہیں اپنے مال کا بالکل احساس نہیں، یہ تو تمہیں دبو کے رکھ دے گی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہی کہ خاوند نے کہا کہ اچھا ہم ان کو چائے پانی تو دیں گے، کھانا ان کو دینا بند کر دیں گے۔ اب کھانا بند کر دیا گیا۔ جب اس عورت کو پتہ چلا تو اس عورت کے دل پر تو بہت صدمہ گزرا، مگر سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ موقع پر کہی ہوئی بات سونے کی گلیوں کی مانند ہوتی ہے، اس لیے مجھے اپنے خاوند سے الجھنا نہیں، موقع کی انتظار کرنی ہے تاکہ مناسب موقع پر میں بات کروں اور میرے خاوند کو بات سمجھ آ جائے۔ چنانچہ 2-4 دن وہ خاموش رہی۔ ایک دن خاموش بیٹھی تھی، خاوند نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، خاموش بیٹھی ہے؟ کہنے لگی کہ بہت دن ہو گئے گھر میں رہتے ہوئے، جی چاہتا ہے میں ذرا اپنی زمینوں پر جاؤں جہاں کنواں ہے، ٹیوب ویل ہے، باغ ہے۔ کہنے لگا بہت اچھا، چلو تمہیں ابھی لے چلتا ہوں۔ چنانچہ خاوند اپنی بیوی کو لے کر اپنی زمینوں پر آ گیا، جہاں باغ تھا، پھل پھول تھے، وہاں ٹیوب ویل بھی لگا، وہاں پر کنواں بھی لگا ہوا تھا، سبزیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ عورت کچھ دیر تو ادھر ادھر پھولوں میں باغ میں گھومتی رہی اور پھول توڑتی رہی، پھر آخر پر آ کر یہ کنویں کے قریب بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند سمجھا کہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی کنویں کی آواز سن رہی ہے، پانی نکلتا دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر جب ہو گئی تو خاوند نے کہا کہ نیک بخت چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی ہاں تو کبھی چلتے ہیں، مگر بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا چلو گھر چلے، کہنے لگی ہاں بس ابھی چلتے ہیں، مگر بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے ایک دو کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں بس چلتے ہیں، مگر نیچے بیٹھ کے نیچے ہی دیکھتی رہی کنویں کے اندر۔ تو اس پر خاوند قریب آیا اور اس نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیا کنویں میں بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اب اس عورت نے کہا کہ میں بیٹھی ہوئی یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ جتنے ڈول کنویں کے اندر جا رہے ہیں سب کے سب پانی سے بھر کے واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسے تھا ویسے ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ اللہ کی نیک بندی، بھلا کنویں سے پانی بھی کبھی کم ہوئے؟ یہ تو سارا دن اور رات بھی کنواں چلتا رہے، ڈول بھر بھر کے آتے رہے تو پانی ویسا کا ویسا رہے گا، اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتا رہتا ہے۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے اس وقت جواب دیا، کہنے لگی اچھا یہ اسی طرح ڈول بھر بھر کے آتے رہتے ہیں اور پانی ویسے ہی رہتا ہے، نیچے سے اور آتا رہتا ہے؟ خاوند نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگی اچھا پھر میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے ہاں بھی جاری کیا تھا، مسافر خانے کی شکل میں لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا کہ اس کا پانی کم ہو جائے گا اور اللہ اور رزق نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع کی یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا کر چوٹ لگی، کہنے لگا کہ تم نے مجھے واقعی قائل کر لیا۔ چنانچہ خاوند واپس آیا، اس نے دوبارہ مسافر خانہ شروع کروا دیا۔ جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانے کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی جواب نہیں دیا کرتی، بلکہ بات کو سن کے خاموش رہتی ہیں، سوچتی ہیں، خود سوچ کر بات کرتی ہیں، انجام سامنے رکھ کے بات کرتی ہیں، موقع پہ بات کرتی ہیں۔ کئی مرتبہ دیکھا مرد غصے میں اگر ایک بات کر بھی جائے گا تو دوسری موقع کے اوپر وہ خود کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، خود معذرت کر لے گا۔ ایک موقع پر آپ نے بات کی، مرد نے کہا کہ میں ہرگز نہیں کروں گا، خاموش ہو جائیے، دوسرے موقع پر وہ خوشی سے آپ کی بات مان لے گا۔ لہذا یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ ہر بات کا اسی وقت جواب دینا اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ اس غلطی کی وجہ سے کئی مرتبہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے مگر بات کا بگنگڑ بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بتا اوقات گھروں کے اندر تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، میاں اور بیوی کے اندر جدائیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقل مند عورت
پہلے تولے گی اور پھر بولے گی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ موقع پر اگر بات کروں گی تو اس بات کا مجھے اچھا نتیجہ نکلے گا۔ ویسے بھی بات جب بھی کی جائے ہمیشہ ملائم بات کی جائے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سخت الفاظ میں کہہ دے اور اس بات کو پیار کے ساتھ کہہ دے۔ آپ اس بچے کو ڈانٹ کر بات کر دیں تو بچے کا منہ بن جائے گا، اور بچے کو پیار سے کہہ دیں تو بچہ آپ کی اس بات کو مان لے گا۔ یاد رکھنا، جو خامد اپنی بیوی کا دل پیار سے نہیں جیت سکا، وہ اپنی بیوی کا دل تلوار کے ساتھ بھی نہیں جیت سکے گا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ جو خامد اپنی بیوی کا دل پیار کے ساتھ نہیں جیت سکا، وہ اپنی بیوی کا دل تلوار کے ساتھ بھی ہرگز نہیں جیت سکے گا۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیجیے کہ جو بیوی اپنے خامد کو پیار سے اپنا نہ بنا سکی، وہ تلوار سے بھی اپنے خامد کو اپنا نہیں بنا سکے گی۔ کئی مرتبہ عورتیں سوچتی ہیں میں اپنے بھائی سے کہوں گی وہ میرے خامد کو ڈانٹے گا، میں اپنے ابو کو بتاؤں گی وہ میرے خامد کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ عورتیں انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں، بلکہ پرلے درجے کی بے وقوف ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھائی اور آپ کے باپ ڈانٹیں گے اور آپ کا خامد ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تیسرے بندوں کے درمیان میں آنے سے ہمیشہ فاصلے بڑھتے ہیں۔ جب آپ نے خود اپنے اور اپنے خامد کے معاملے میں اپنے ماں باپ کو ڈال لیا تو آپ نے درمیان میں تیسرے بندے کو تو کر کے خود فاصلہ کر لیا۔ تو جب آپ خود اپنے اور اپنے میاں کے درمیان فاصلہ کر چکی تو اب یہ قرب کیسے ہوگا؟ اس لیے اپنے گھر کی باتیں اپنے گھر میں سمیٹی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا۔ خامد کے گھر میں آپ اگر فاقے سے بھی وقت گزاریں گے تو اللہ کی طرف سے درجے اور رتبے پائیں گی۔ اپنے والد کے گھر کی آسانیوں کو اور ناز نخروں کو نہ یاد کرنا۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ بیٹیاں ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں، بالآخر ان کو اپنا گھر بتانا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو زندگی کی ترتیب ہے اسی کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خامد کے گھر میں اگر رزق کی تنگی ہے یا خامد کی عادتوں میں سے کوئی عادت خراب ہے تو اب صبر اور تحمل کے ساتھ اس کی اصلاح کے بارے میں فکر مند رہیں، سوچ سمجھ کر ایسی باتیں کریں، خدمت کے ذریعے خامد کا دل جیت لیں، اور آپ سے جو بات کہیں گی خامد مان لے گا۔ بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ کئی عورتیں بچوں کی چھوٹی سی غلطی سے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، زبان سے ایسے ایسے لفظ کہتی ہیں کہ جو لفظ اگر انسان سوچے تو ان کے اوپر حیران ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے بعض جاہل عورتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے بچے کے معصوم بچہ ہے اس کو رونے کے اوپر جو ہے تنگ آ کر کہتی ہیں کہ اس کے جینے سے تو مر جانا بہتر تھا، تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس قسم کی باتیں اگر ماں اپنے معصوم بچے کے بارے میں خود کرے گی تو یہ تو تباہی کو جو ہے دعوت دے رہی ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں اسی قسم کی ایک جاہل بے وقوف عورت تھی، بچہ اس کا بیمار تھا اور روتا تھا، چھوٹا معصوم بچہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے، چنانچہ بچہ روتا تھا۔ اب اس کی نیند میں خلل واقع ہوا، 2-4 دن جاگنا پڑا، حتیٰ کہ تنگ آ کر ایک مرتبہ اس نے یہی بات کر دی، تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ جب اس نے یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، مگر اس بچے کو اس وقت موت نہ دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، نیک بنا، تعلیم یافتہ بنا، اچھا کاروبار کرنے والا بنا، اتنا خوبصورت اور اتنا خوبصورت بنا کہ اس کو دیکھ کر لوگ تمنا کرتے کاش کہ ہمارے بیٹوں کی جوانی بھی ایسی ہوتی۔ جو ان کے چہرے کو دیکھتا اس نوجوان کے چہرے کی رعنائی کو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ بچہ اتنا خوش اخلاق اور اتنا اچھا تھا کہ ماں باپ کا نام روشن ہوا۔ جب اس کے شباب کا عالم تھا اور ماں نے اس کی شادی کا انتظام کیا، حتیٰ کہ سب کچھ جہیز وغیرہ بھی بچی کے لیے تیار کر لیا، حتیٰ کہ سب شادی کا سامان تیار کر لیا، تو جب شادی میں چند دن باقی تھے اللہ رب العزت نے اس نوجوان کو اس وقت موت دی۔ شباب کے عالم میں جب وہ نوجوان مرا
اب ماں اس کی پاگل بن گئی، اب روتی ہے میرا بیٹا جوان تھا، مجھ سے چھین لیا، مجھ سے جدا ہو گیا، اور اس کو کیا پتا یہ تو اس کی اپنی مانگی ہوئی دعا تھی، مگر اللہ نے پھل کو پکنے دیا۔ جب پھل پک گیا اس پکے ہوئے پھل کو توڑا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو نے کس نعمت کی ناقدری کی تھی۔ اس لیے بسا اوقات اپنی زبان سے اپنے لیے مصیبتوں کو دعوت دے بیٹھتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ زبان سے جب کوئی الفاظ نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں، بات کرنی ہو تو ملائم جواب دیا کریں، ملائم بات کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ملائم جواب غصے کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ سامنے والا بندہ کتنے غصے میں کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کے جواب میں ملائم الفاظ کہیں گی تو اس کا غصہ فوراً دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر ہڈی نہیں بنائی، اس کو گوشت کا نرم نوچڑا بنایا۔ مقصد کیا تھا؟ اے میرے بندے، جس طرح میں تیری زبان کو نرم بنا رہا ہوں اسی طرح تو اپنی گفتگو کو بھی نرم رکھنا تاکہ دل ملے رہے، دلوں کے اندر نشتر نہ چبھتے پھریں۔ تو ہم اپنی نرم زبان سے جب سخت باتیں نکالتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو ایذا پہنچتی ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ زبان کی رنگت کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اس بندے کے ہاضمے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زبان کی رنگت کو دیکھ کر ڈاکٹر کو اس بندے کے ہاضمے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زبان کی شیرینی کو دیکھ کر بندے کی خوش اخلاقی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کی گفتگو بتا دیتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ سمرا ہوا انسان ہے یا بگڑا ہوا انسان ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو اچھے انداز سے استعمال کریں، اور اگر کوئی بندہ ہمیں بری بات کہہ رہا ہے تو ہم برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جو تمہارا پکا دشمن ہے پھر اس وجہ سے وہ تمہارا جگری یار بن جائے گا، یعنی وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ لہذا برا کلمہ سنے تو ہم جواب اس کا نہ دیا کریں، اس لیے کہ جو بندہ ایک برا کلمہ کہہ سکتا ہے وہ اور برے کلمات بھی کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو 6 چیزوں سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ اللہ رب العزت کو 6 چیزوں کے ساتھ بہت نفرت ہے۔ ایک، اونچی آنکھیں، کہ انسان ادھر ادھر دیکھتا پھرے، گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ادھر ادھر لوگوں کے چہرے کو تکتی پھرے، ایسی اونچی آنکھیں اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ دوسرا، جھوٹی زبان، کہ جب بولے تو جھوٹ نکلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ نیکیاں لکھنے والے جو فرشتے ہیں وہ کرامن کاتبین وہ اس سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے نام کرے کہ تیرے منہ سے کتنی بو نکلی۔ اسی طرح فرمایا پورے منصوبے باندھنے والا دل، کئی مرتبہ انسان کے دل سے ظلمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یہ منصوبہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں گناہ کیسے کر سکوں، گناہ کو کرنے کی پاسبلٹی ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایسا دل اللہ کو بہت ناپسند، برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند۔ اور چھٹی چیز فرمایا کہ بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا گھروں کے اندر عورتیں خدمت گزار ہوتی ہیں، نیکوکار ہوتی ہیں، مرد خود برے ہوتے ہیں اور ان عورتوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ دکھ دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی برے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ عورتیں ایسی بات کرتی ہیں کہ دو انسانوں کے درمیان لڑائی ڈال دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر عورت ایسی بات کرے کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا بھائی بہن سے جدا ہو جائے، تو یہ اس نے دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یا خاوند ایسی بات کرے کہ بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے، تو گویا اس نے بھی دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ان رشتوں اور ناتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا۔ جو بندہ ان رشتے ناتوں کو توڑے گا اللہ کے ہاں وہ برا انسان ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر چند گناہگاروں کی بخشش نہیں کرتے، جن میں سے ایک وہ انسان جو دو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا ہوگا، جدائی ڈالنے والا ہوگا۔ لہذا آپ اگر ہیں تو اس بات کو سوچے کہ میں نے اگر میاں اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے درمیان فاصلہ کیا تو میری شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی، تو پھر باقی دنوں میں میری بخشش کیسے ہوگی؟ بیوی سوچے اگر میں نے بیٹے کو ماں سے جدا کر دیا تو شب قدر میں بھی میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ سے یہ سوچتی ہے کہ بس میں نے ذرا گول مول کی بات کر دی۔ یہ جو گول مول کی بات ہوتی ہے نا، اس کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے۔ ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے، ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنی باتیں چھپانی پڑے۔ جب بھی عورت بیوی کوئی ایسے کام کرے گی کہ اس کو خاوند کو چھپانے کی ضرورت محسوس ہوگی، وہ سمجھ لے کہ میں اس میں کوئی نہ کوئی گناہ کہیں نہ کہیں ضرور کر رہی ہوں۔ اور کئی مرتبہ تو بچیاں ایسے روگ پال لیتی ہیں کہ جن کو ہر ایک کو چھپانا پڑتا ہے، بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور اللہ کے ہاں جھوٹوں میں اس کا نام شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کی ساری زندگی میں جھوٹ آ جائے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر کہ آنکھ دیکھ بھی رہی ہو کہ جھوٹ بولنے سے مصیبت ٹل جائے گی، عقل بتا بھی رہی ہو کہ جھوٹ بولنے سے معاملہ حل ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا کہ سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے۔ آپ ہر حال میں سچ بولیں گی، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، وہ معاملات کو اور حالات کو آپ کی فیور میں کر دیں گے۔ تو آنکھ کے مشاہدے کو نہ دیکھیں کہ جھوٹ بول کے نجات مل جائے گی، بلکہ آپ اللہ کے حکم کو دیکھیں کہ سچ بولنے سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے سچ بولنے والے انسان کا مدد کرنے والا پروردگار خود ہوا کرتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ کانگلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ ٹکڑا زمین مجھے ملا تو میں اس پر مسجد بناؤں گا۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا زمین ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا اس کا۔ حتیٰ کہ ادھر مسلمان اکٹھے ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ حساس نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی سلو صفائی کا پہلو نکال لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جب عدالت کی پیشی کا وقت ہوا تو جج نے مقدمے کو سننے کی بجائے یہ تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں بنسبت مقدمہ بازی کے۔ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام آپ کو تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بلا دیجیے اور ان سے پوچھ لیجیے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین تو ان کو دے دیجیے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہندوؤں کی ہے تو زمین ہمیں دے دیجیے۔ جب جج نے دونوں طریقے سے پوچھا تو دونوں راضی۔ مسلمانوں کو جب یہ چیز کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوا تو وہ تو مسجد بھی بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینے یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور میں اس بندے کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑے خوشیاں منا رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا، وہ اگلی پیشی کے اوپر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے۔
لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی سے کیا ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے نام بتا دیا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یزد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا کی تھی. چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا. مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے تو وہ تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضرور بات کریں گے. چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب کہ یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، ان کو تو حقیقت حال کا پتہ تھا. انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندو کا ہے. اب جب انہوں نے کہہ دیا ہندو کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب ملکیت ان کی ہے وہ چاہے اپنا گھر بنائے یا چاہے مندر بنائے، یہ ان کا اختیار ہے. چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی. فیصلہ کرنے کے بعد یہ لکھا آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. آج کے اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. جب انگریز نے جو الفاظ کہے تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ انگریز کے جج صاحب اب آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجیے کہ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد بنائیں گے. تو اصل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول ڈالا. سچے پروردگار نے اس جگہ پر مسجد بنوا کر دکھا دی. تو کئی مرتبہ عورتوں کو نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہو سکتا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے. جھوٹوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان کے اعتماد کھو بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجیے، سچا پروردگار آپ کی مدد فرمائے گا. چنانچہ اس قسم کے کئی واقعات ہمارے اسلاف میں گزرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کا واقعہ ہے کہ ایران کا ایک شہزادہ جو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جنگ کرتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، وہ ایک مرتبہ گرفتار ہو کر حضرت اللہ کے سامنے پیش کیا گیا. اب اس نے اتنا اسلام کے خلاف سازشیں کی تھی کہ اس کو تو قتل کر دینا ہی ضروری نظر آ رہا تھا. چنانچہ حضرت اللہ کی عدالت میں آپ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو کھڑا کیا، جلاد کو بلایا کہ تم اس کو جو ہے قتل کرو. لیکن جب آپ نے جلاد کو بلا لیا اور شہزادہ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ نے شہزادے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی ضرورت خواہش ہے؟ کیونکہ عام طور پر جس پر یہ حد جاری کی جاتی تو اس سے پوچھا جاتا تھا. اس نے کہا کہ مجھے پانی پینے کی تمنا ہو رہی ہے. عمر لانا نے فرمایا کہ اس کو پانی کا پیالہ دے دو. چنانچہ جب پانی کا پیالہ اس کو دیا گیا تو وہ شہزادہ پی نہیں رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس جلاد کی تلوار کا اتنا خوف ہے کہ ایسا نہ ہو میں پانی پینے لگوں اور یہ تلوار کا وار کر کے میری گردن اڑا دے. تو عمر لانا نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، جب تک تم پانی نہیں پی لو گے اس وقت تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ عمر لانا نے یہ فرما دیا کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس شہزادے نے چالاکی کی کہ اس نے وہ پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا، گرا دیا. اب پانی تو زمین میں جذب ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین اپنے ارادے پر پکے رہیے، کیونکہ میں نے پانی نہیں پیا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اب یہ ایسا موقع تھا حضرت لانے کے سامنے کہ ایک طرف تو اتنا بڑا دشمن اسلام کھڑا ہے اور دوسری طرف زبان کا قول ہے. عقل کہتی ہے کہ تم اس بات کو مت سنو اور اس کی گردن اڑا دو، چونکہ وہ اسلام کو نقصان دینے والا بندہ ہے، مسلمانوں کو نقصان دینے والا بندہ. مگر حضرت اللہ کی سچی زندگی تھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا کہ میں نے قول دے دیا تھا، لہذا چونکہ تم نے وہ پانی ابھی نہیں پیا ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے. چلے میں نے تمہارے قتل کا حکم واپس لے لیا. جب آپ نے قتل کا حکم واپس لے لیا مسلمان بڑے حیران ہوئے کہ یہ شہزادہ
اپنی چالاکی کی وجہ سے پھر مت نکلا، لیکن حیران اس بات پر ہوئے کہ جب اس کو معافی کا عمر لانے نے حکم نامہ سنایا تو وہ کہنے لگا امیر المومنین میں نے یہ حرکت اس لیے کی تھی کہ اگر میں جلاد کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا تو دنیا کہتی کہ شہزادہ تھا، موت کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گیا، میں نے ایک ہیلا اختیار کیا جس سے کہ اب میری جان بچ گئی، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ اب میں آزاد ہوں، اپنے دل سے کہتا ہوں کہ جس دین کے اندر اتنا سچ کا احترام ہے لہذا میں اسی دین کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ شہزادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر لانو کئی معاملات میں اس کے ساتھ مشورے کرتے تھے، وہ اسلام کا دشمن پھر اسلام کا بڑا جرنیل بن کر زندگی گزارنے والا بن گیا۔ تو ہمیں معلوم ہوا ان واقعات سے کہ عقل کہتی ہے، آنکھ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جان چھوٹ جائے گی، ہرگز نہیں۔ ہم سچ بولیں گے، سچ ہمیشہ آسان راستہ ہوتا ہے اور سچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ایک لمبا واقعہ ہے جو اس وقت یادیں بیان تو نہیں کر سکتا، تاہم آپ اپنے گھروں میں اپنے مردوں کی وساطت کے علماء سے پوچھوا لیجیے کہ صحابہ کرام چند حضرات تھے، 3 حضرات تھے، ایک جہاد میں وہ نہ جا سکے اور سستی کر گئے، دل میں کہا کہ ابھی جائیں گے، لیکن لشکر واپس بھی آ گیا اور صاحب ابن مالک اللہ عنہ اور کچھ اور حضرات تھے وہ نہ جا سکے۔ جب نبی اسلام واپس آئے تو منافقین جو نہ جا سکے تھے وہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بہانے بنانے لگے۔ نبی اسلام ان کی بات سن کر ان کو جو ہے اجازت دے دیتے تو گویا منافقین سمجھتے کہ ہماری جان چھوٹ رہی ہے، مگر یہ صحابہ چونکہ سچے لوگ تھے، انہوں نے دل میں سوچا ہم اگر جھوٹ بھی بولیں گے تو نبی علیہ السلام کو تو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کر دیں گے، مگر ہمارا معاملہ تو پروردگار کے ساتھ ہے جو دلوں کے دیر جاننے والا ہے، یہ جھوٹ ہمارے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا۔ لہٰذا وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سچ بات کہہ دی، اے اللہ کے نبی اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، آج کل کرتے رہے، نیت کی جائیں گے ضرور، ابھی پہنچ جائیں گے، مگر بس سستی آ گئی اور آپ جہاد سے واپس بھی آ گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بول چال بند فرما دی، صحابہ کو بھی کہا بند کر دیجئے بول چال، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی کہا ان کے ساتھ بول چال بند کر دیجئے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کو پڑھ کر 30,000 انسان کے آنسو نکل آتے ہیں کہ کس طرح ان کو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، مگر 40 دنوں کے بعد بالآخر وہ دن آیا جب پروردگار نے قرآن میں آیتیں اتاری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سبحان اللہ ان کی یہ حالت بن گئی تھی حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود ان کو تنگ محسوس ہوتی تھی اور ظنوا، اور ان کا یہ گمان تھا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے سوا ان کا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ اس پر پروردگار نے دستگیری فرمائی، جب وحی اتری نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو جو ہے خوشخبری سنائی، صحابہ پھر ان سے محبت کرنے لگ گئے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا۔ معلوم ہوا جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے اور جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک آخری بات سن کر آپ اس مضمون کو سمیٹ لیجیے۔ ہمارے ایک تعلق والے دوست ہیں جو بیعت ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو نیکی کی زندگی دی، وہ وکیل تھے اور وکیل آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی زندگی میں جھوٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ اتنا بڑا وکیل تھا، پریکٹس اس کی اتنی زیادہ تھی کہ یہ لاکھوں میں کھیلنے والا انسان تھا، محل نما مکان میں زندگی گزارنے والا تھا، زندگی اس کی بڑی عیش و آرام سے گزر رہی تھی، شہر کے سارے وکیلوں سے سب سے بہتر پریکٹس تھی، یہ بڑا چرب زبان انسان تھا، ایسی بات کرتا، جھوٹے سچے مقدمے جیت لیا کرتا، لوگ اس کے ساتھ مقدمے بڑی بڑی فیسیں دے کر لے جاتے اور اس کو اپنا وکیل بناتے تھے۔ لیکن جب یہ بیعت ہو گیا اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں، مجھے تو اپنی زندگی میں سچ بولنا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے وکیل کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، حالانکہ وکیل کے بارے میں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو جھوٹے ہی ہوتے ہیں، یہ لائر نہیں ہوتے، یہ تو لائر ہوا کرتے ہیں، بلکہ کسی نے تو یہ شعر کہہ دیا،
پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو میں بھی اب صاحب اولاد ہو گیا۔ تو لوگ تو وکیلوں کو اتنا برا بنا لیتے ہیں، مگر ان وکیلوں میں یہ بھی ایک وکیل ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہوئی۔ یہ ہمارے مشائخ نقشبند کی نسبت کا نور تھا، دل کو بدل کے رکھ دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ کوئی جھوٹا مقدمہ لوں گا۔ بیوی بھی نیک تھی، وہ بھی سلسلے میں بیٹھ تھی، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے فاقے کے ساتھ گزارا کر لوں گی، مگر مجھے حرام کی کمائی نہیں چاہیے، میں جہنم کا ایندھن نہیں بننا چاہتی۔ نیک بیویاں نیک کام میں خاوند کو معاونہ بنا کرتی ہیں، خاوند کو تسلی دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ وکیل صاحب نے یہ سوچ لیا اور لوگوں کو کہنا شروع کر دیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، اپنی بتا پتا اس میں نیکوں والی بنا لی، اپنے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت سجا لی، اب پگڑی بھی باندھنے لگا، لمبا کرتا بھی پہننے لگا، شریعت و سنت کے مطابق ہر کام کرنے لگا۔ اب جب یہ انسان اپنے دفتر میں جا کر بیٹھتا، لوگ اس کے پاس مقدمہ لے کر آتے، یہ انہیں کہتا میاں اگر تم سچ پر ہو تو مقدمہ مجھے دو، اور اگر جھوٹ پر ہو تو میں تمہارا مقدمہ نہیں لے سکتا۔ لوگ کہتے کہ نہیں آپ سچے ہیں۔ یہ اگلی بات کرتا کہ اگر مقدمے کی پیروی کے دوران مجھے یہ محسوس ہو گیا دوسرے فریق کے دلائل سن کر کہ تم جھوٹے ہو تو میں اس وقت مقدمے کے درمیان تمہاری پیروی کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس پر لوگ گھبرا جاتے کہ ہمارا تو جھوٹ کھل جائے گا، چنانچہ اس کے پاس لوگ آنے بند ہو گئے۔ یہ سارا دن وہاں جاتا اور اپنے دفتر میں بیٹھ کے واپس آ جاتا، ایک بندہ بھی اس کے پاس نہ آتا۔ ایک سال پورا گزر گیا، کوئی مقدمہ نہ آیا، پریکٹس زیرو ہو گئی، جو کچھ پیسے تھے وہ خرچ ہونے شروع ہو گئے۔ لوگ ان کو بیوقوف کہتے، کوئی کہتے دماغ خراب ہو گیا، کوئی کہتے پیروں نے اس کی زندگی خراب کر دی، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا، مگر یہ نوجوان انسان ڈٹا رہا۔ کسی نے کہا کہ جب جھوٹ نہیں بولنا وکالت چھوڑ دو اور اس کے بعد تم کوئی اور کوئی پیشہ اختیار کر لو۔ یہ کہنے لگا نہیں یہ تو فرار ہے، میں اسی پیشے میں رہ کر سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے استقامت بخشی، چنانچہ یہ بھی ڈٹا رہا اور لوگ بھی اس کے پاس ڈر کے مارے نہ آتے، حتیٰ کہ پورا سال زیرو اس کی کمائی رہی اور جو کچھ تھا بس وہی، گھر میں تنگی آنی شروع ہو گئی، عیش و آرام کی زندگی فقر و فاقہ کی زندگی میں بدل گئی، حتیٰ کہ ججوں میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ وکیل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھی بڑی زندگی تھی، اس نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا۔ یہ بات لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، ٹانٹ بھی کر جاتے، تانا بھی دے جاتے، وہ سب کی کڑوی کتیلی سن لیتا اور صحیح سوچتا۔ پہلے زمانے میں اسلامی زندگی اختیار کرنے پر پتھر پڑا کرتے تھے، آج کے دور میں یہ جو دوست احباب زبان سے گولیاں مارتے ہیں یہ میرے لیے پتھر کی مانند ہیں، میں نے آقا کی طرح ان کو برداشت کرنا ہے، چنانچہ وہ ان کو برداشت کرتا رہا۔ ایک سال میں پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی، وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، وکیلوں میں بات پھیل گئی، ججوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔ چنانچہ ایک سال گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ لوگ جو نیکوکار تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، تبلیغی جماعت کے تھے، مدارس کے تھے، جب ان لوگوں کا کوئی مقدمہ ہوتا جو جائز بھی ہوتا تو وہ لوگ ان کے پاس آتے کہ جناب ہمارا ٹھیک مقدمہ ہے، آپ ہمارے مقدمے کی پیروی کیجیے۔ یہ ایسے مقدمے کی پیروی کرتا، جب یہ عدالت میں جاتا اور جج دیکھتا کہ یہ آدمی وکیل بن کر آیا کھڑا ہے تو جج کے دل میں یہ بات آتی اتنی تفتیش تو ہم بھی نہیں کر سکتے جتنی اس وکیل صاحب نے کی ہوگی، تبھی تو اس نے مقدمہ لیا۔ چنانچہ وکیل صاحب مقدمہ لے کے آتے، جج صاحب جلد اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے، اس اچھے گمان کی وجہ سے جو ایک سال کے اندر ان کے دلوں میں اس کا احترام آ گیا تھا۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آیا کہ یہ جو مقدمہ لے کے جاتا اسی کے حق میں فیصلہ، جو مقدمہ لے کے جاتا اسی کے حق میں فیصلہ۔ اب شہر کے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا جب ہم ہیں سچ پر، مقدمہ ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ اس کے تھرو کروائیں۔ اب اللہ نے اس کو اتنا کام دیا کہ پہلے سالوں میں 1 مہینے میں 5 لاکھ روپے کماتا تھا، اب اس کو 1 مہینے کے 10 لاکھ کی آمدن شروع ہو گئی۔ جب اس کو جو ہے اللہ نے رزق دینا شروع کر دیا، لوگ حیران، اتنی پریکٹس کبھی کسی کی نہیں چلی جتنی اس کی چلتی ہے، سچ بھی بول رہا ہے، دگنا رزق بھی پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، سچ کو اختیار کرنے پر اللہ نے اس کو عزت بھی دی، رزق بھی زیادہ دیا، پھر اس کی زندگی اسی طرح آرام کے ساتھ گزرنے لگی، لیکن اب اس کی زندگی میں سچ تھا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد حکومت نے ایک تجویز جو ہے چلائی کہ
جج ایسے لوگوں کو لیا جائے، ان کو جج بنا دیا جائے جو بڑے سچے ہوں اور سچ کا فیصلہ کرتے ہوں۔ تو جب ایسے لوگوں کی تلاش شروع ہوئی تو ان وکیل صاحب کا نام سر فہرست آ گیا۔ سبحان اللہ، سچ بولنے کے صدقے اس کو جج بنا دیا گیا۔ پہلے وکیل بن کر عدالت میں نیچے کھڑا ہوتا تھا، اب جج بن کر یہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ پھر اس کے سچ کی اتنی شہرت ہوئی حتیٰ کہ اس کو عدالت کا سب سے بڑا جج بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، میں کبھی جب بھی وہ میرے پاس سننے کے لیے آتے ہیں حیران ہو جاتا ہوں اور انہیں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے آپ جھوٹ بولتے تھے، اللہ نے آپ کو زمین پر کھڑا کیا ہوا تھا، آپ نے سچ بولنا شروع کیا، اللہ نے آپ کو آج اس کرسی پر بٹھا دیا جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو سچ سے انسان کو دنیا کی بھی عزت ملتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کئی صوفی صافی ایسے بھی دیکھے گئے کہ وہ کاروبار میں تو جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ورد وظیفوں سے ہمیں تسکیہ نفس نصیب ہو جائے گا، تسکیہ قلب نصیب ہو جائے گا۔ خیالت محالت جنو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ زہر کی مانند ہے، ہماری زندگی میں یہ زہر جب تک رہے گا تب تک ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی۔ زندگی کو جھوٹ سے خالی کر لیجیے۔ اس لیے یاد کہا کرتا ہے جو انسان اپنے علم اور ارادے سے جھوٹ بولنا ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا سچ کی زندگی کو اپنا کر اپنے پروردگار کی مدد کو حاصل کر لیجیے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، ہندی میں چند اشعار ہیں، ذرا سن لیجیے۔ فرماتے ہیں رام رام جپ دیا میری جبیا کھس گئی، یعنی رام رام کرتے کرتے میری زبان کھس گئی۔ رام رام جپ دیا میری جبیا کھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی، یعنی رام میرے دل میں نہ بسا، یہ کیا مصیبت بن گئی؟ تو کہنے والے نے کہا رام رام جپ دیا میری جبیا کھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی، گل میں تو مالا کاٹ دی تو مر کے لے کرو، یعنی گلے میں تو مالا کاٹ کی ڈال لی اور من کے پرو لیے، گل میں مالا کاٹ دی تو من کے لے کرو، کہ دل میں گھنڈی پاپ دی رام جپیا کی ہو۔ جب دل میں پاپ کی گھنڈی ہوگی، جب دل میں گناہ کی گرا لگی ہوگی تو رام جپنے سے کیا بنے گا؟ اگر دل میں ہمارے شہوت کی گھنڈی پڑی ہوگی، جھوٹ کی گھنڈی پڑی ہوگی، ہمارے دل کے اندر تکبر جب خود پسندی کی گھنڈی پڑی ہوگی تو زبان سے اللہ اللہ کہنے سے کیا بنے گا؟ اس گھنڈی کو کھول لیجئے، سچی توبہ کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ کے ذکر کی کیا برکات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا استعمال بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور دل بھی انسان کا نیک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ زندگی تو فاسق و فاجر کی ہو، زبان سے نرم بولتا ہو، وہ تو میٹھی چھری کی مانند ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے لباس وہ بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ نرم ہوں گے اور ان کی زبان شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی، مگر ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے بچائے، منافقت کی زندگی سے بچائے اور ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس لیے کہا کہ ایسے لوگ زندگی میں بہت تھوڑے ملتے ہیں، 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، 2 1 ہی تو دکھلا دو کہ ایسے کہ جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ اندر اور باہر ایک رہنے والے یہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو مل جائیں تو کیمیائے احمر کی طرح قدر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سچی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان سے ہم جھوٹ کو ختم کر دیں تاکہ ذکر کے اثرات مرتب ہونے شروع ہوں۔ فرمایا برزما تصدیق بل دل گاؤ خر، برزما تصدیق بر دل گاؤ خر، چنی تصدیق کے دارت اثر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو بدلنے کی اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور سچوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے اور قیامت کے دن سچوں کے قدموں میں ہمارا حشر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبے سے پہلے ایک بات سن لیجیے، کچھ مستورات بیعت ہو چکی تھی پچھلے اخبار میں اور انہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے کئی مرتبہ پیغام بھجوایا
کہ ہمیں اوراد و وظائف کی تفصیل بتا دیجیے۔ ایک بچی بیٹھ ہوئی تھی تو اس عاجز نے اس کو خط کے ذریعے اوراد و وظائف کی تفصیل لکھی تھی، وہ ایک کتاب میں چھپ بھی چکا، تو ہم نے اس کی کچھ فوٹو کاپیز کروا لی ہیں، 30-40 کے قریب وہ فوٹو کاپیز آپ کی طرف ہم ایک بچے کے ذریعے بھجوا رہے ہیں۔ تو ذمہ دار خاتون ان کو تقسیم کر دے، ہلڑ بازی نہ بچانا، جن کو واقعی ذکر و مراقبہ کی ضرورت ہے، جو سیکھ چکی ہیں یا سیکھنا چاہتی ہیں، وہ اس کو لیں اور ایک خاندان والے صرف ایک کاپی لیں اور اس کی مزید کاپیاں کروا کے اپنے خاندان کی دوسری عورتوں کو خود تقسیم کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں تک یہ جو ہے مضمون پہنچ جائے اور وہ اس کے مطابق ذکر و مراقبہ کر لیں۔ مزید یہ کہ کچھ عورتوں کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتی ہیں، تو بتائے دینا چاہتی ہیں، رمضان کی بابرکات مجالس میں اپنے پچھلے گناہوں سے پاک ہو کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اتوار کے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ایک تو اس کا عنوان ہوگا ازدواجی زندگی۔ اتوار کے دن جو ہمارا پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہمارا اس وقت عنوان ہوگا ازدواجی زندگی۔ خود بھی آئیے، اپنے گھر کے مردوں کو بھی اس پروگرام میں لائیے، کیونکہ چھٹی کا دن ہے، اس میں مردوں کو بھی ان کی باتیں سمجھائی جائیں گی، عورتوں کو ان کی باتیں سمجھائی جائیں گی، اور کوشش یہی ہوگی کہ ازدواجی زندگی کے مسائل کھل کے سامنے آئیں تاکہ گھروں کے جھگڑے ختم ہوں، مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں ختم ہوں اور انسان گھر کے اندر پرسکون زندگی گزارنے والا بن جائے۔ آپ یہ پیغام دوسری عورتوں تک بھی پہنچا دیجیے، شہر کی جتنی عورتیں اس پروگرام میں حاضر ہو سکتی ہیں ان کے لیے فائدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو جلدی دوسروں سے نہ مل سکیں، کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں۔ مردوں کو بھی اس وقت لائیے تاکہ وہ بھی سنیں کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ان کو کیسے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب ہو جائے۔ تو اتوار کے دن ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا جو مرد یا عورتیں بیعت ہونا چاہیں گے تو اس دن ہم انشاءاللہ مردوں اور عورتوں کو بیعت کے کلمات بھی پڑھائیں گے، توبہ کے کلمات بھی پڑھائیں گے۔ ایسی عورتیں جو بیعت ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں خود بھی پہنچیں اور دوسری عورتوں کو بھی لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے تاکہ پھر دعا کر لی جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جھوٹ سے ہماری جان چھڑا، سچی اور سچی زندگی نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے ایک بابرکات لمحات میں ہماری توبہ کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، اپنی مدد عطا فرما۔ اللہ در در کے سچے کھانوں سے محفوظ فرما، جب حقائی سے محفوظ فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری ہر طرح کی نیک جائز جو تمنائیں ہیں، مقاصد ہیں، ان میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے الجھے ہوئے کام کو اپنی رحمت سے سلجھا، جو اٹکے ہوئے کام ہیں ان کا ہونا آسان فرما۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے سر کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک دیجیے۔ اے مولا ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، ہماری تربیت فرما، اور اللہ نے صحیح معنوں میں انسان بنا، اور آئندہ کا وقت آنے والی زندگی کو گزری زندگی سے بہتر فرما، اور ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔
جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جن کے ہمارے پر حقوق آتے ہیں، زندہ ہیں یا پہنچ چکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما اور اس کے بدلے قیامت کے دن ان کے حقوق سے ہمیں سبق بوجھ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔